بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر روزانہ 6 بار آیت الکرسی پڑھیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا۔ تو دوستوں، بات شروع کرنے سے پہلے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آسک مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن والی بیل کو لازمی دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اے ابی، بتاؤ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے غور کیا اور پھر جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، یعنی تم نے صحیح جواب دیا۔ بلا شبہ قرآن کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 2 ہونٹ اور ایک زبان ہے، اور عرش کے قریب یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔ تو یہ سب سے افضل ترین آیت ہے جو ہمارے اور آپ کے معمول میں رہنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سارے کلاموں کا سردار قرآن ہے، اور سارے قرآن کی سردار سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، اور سارے کلاموں کی سردار یہ آیت الکرسی ہے کہ جس میں اللہ ہی بول رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کا 4تھائی حصہ ہے، اور جب انسان جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس وقت سے اگلے دن اسی وقت تک اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو پڑھنے والے کے اعمال میں سے گناہ مٹاتا ہے اور نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو روزانہ 5 فرشتے مقرر ہوں گے جو ہماری نیکیاں لکھیں گے اور گناہ مٹائیں گے، اور یوں کرنے سے ہماری آخرت میں کامیابی یقینی بن جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جو گناہ مٹائے جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ کے بغیر وہ گناہ مٹائے نہیں جائیں گے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر نماز کے بعد توبہ کا بھی اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو 5 مرتبہ دن میں آپ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر سکیں گے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر کی اور اس کے دائیں بائیں پڑوسیوں کی اور پڑوسیوں کے آس پاس کے گھروں کی بھی اللہ تبارک و تعالی خاص حفاظت فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ آیت الکرسی کا معمول نہیں بناتا مگر عابد اور صدیق۔ تو مطلب یہ نکلا جو عبادت گزار ہوگا یا سچ بولنے والے جو لوگ ہوں گے انہی کو اللہ توفیق دے گا، جو آوارہ بدماش لوگ ہوں گے ان کو اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اور آپ سب یہ ارادہ کریں کہ پورے دن میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پورے دن میں گھر کے اندر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام فرما لیں، تو دن میں ہم یوں 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر سکیں گے۔ ایک اور زبردست روایت حضرت علی کی یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر کی 40 دن تک حفاظت رہتی ہے۔ 40 دن تک کوئی چور، ڈاکو، جادو، آسیب داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب گھر والے مل کر گھر میں 1 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا مکمل یقین کے ساتھ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ سارا شہر ہی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے گھروں میں بلائیں برس رہی ہیں اور تکلیف اور مصیبتیں
کہیں جن تنگ کر رہے ہیں تو کہیں جادو ہو رہا ہے، کہیں نظر لگ رہی ہے، کہیں چور داخل ہو رہے ہیں، کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں حفاظت کا جب اتنا بڑا ہتھیار عطا فرما دیا اور ہم پھر بھی پریشان گھوم رہے ہیں۔ بلکہ اسی طرح آیت الکرسی کے وظائف بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے سہارنپور، اور ہندوستان میں 2 ہی مدرسے بہت مشہور و معروف ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک مظاہر العلوم سہارنپور۔ یہ سارے ہندوستان اور پاکستان کے مدارس کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ جتنے بھی آج آپ مدرسے دیکھ رہے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ سب ان 2 مدرسوں کی شاخیں ہیں، اور وہیں سے سب جگہ روشنی پھیل رہی ہے۔ تو مظاہر العلوم مدرسے کے ایک خزانچی تھے جو پیسوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اور جب بھی کوئی کام یا بات کرتے تو ہمیشہ یہ کہتے کہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ کیا، اللہ کے فضل سے میں وہاں گیا اور میں نے یوں کیا۔ تو یہ ہر بات میں اللہ کا فضل کہتے تھے۔ تو اس وقت مدرسے کے شیخ اور محدث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس یہ صبح صبح آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ خزانچی کہنے لگا کہ جہاں مدرسے کے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہاں پر میں آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہوں، اور یہ میرا روز کا معمول ہے۔ اب رات کو میری اچانک آنکھ کھلی اور دیکھا کہ چور آ گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں، اور وہ 2 سے 3 بندے تالا توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے لیٹے لیٹے یہ کہا کہ تم اس تالے کو توڑ کر دکھاؤ تو میں تمہیں جانوں۔ تو وہ آواز سن کر ادھر ادھر بھاگے، مگر جب میں نہ اٹھا تو وہ دوبارہ تالا توڑنے میں لگ گئے، اور صبح تک ان سے وہ تالا توڑا نہ گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ برکت اور شان ہے آیت الکرسی کی۔ آج ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے، اور آج ہم اور ہمارے گھر، جان، مال، دکان اور کاروبار محفوظ نہیں ہیں۔ اب اسی کے ساتھ میں آیت الکرسی کے چند وظائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جمعے کے دن اگر عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جب مغرب کی اذان ہو تو سجدے میں جائیں اور اللہ سے اپنی فریاد مانگتے رہیں۔ تو لکھا ہے کہ 3 جمعے اگر اس طرح آپ مانگنا شروع کریں، ضرورت پڑے تو 14 یا 21 جمعے تک بھی اس عمل کو کریں تو اللہ تبارک و تعالی ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ اللہ دے گا اور آپ کو ضرور عطا ہوگا۔ جس عمل کے لیے بھی کریں گے، جس مقصد کے لیے، چاہے وہ کاروبار ہو، اولاد ہو، شادی ہو، ہر قسم کی ضرورت کے لیے یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ عبد الوہاب شغرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات میں 1000 کی تسبیح آیت الکرسی کی 40 دن تک مسلسل پڑھے گا تو پروردگار کی قسم اس کا روحانی اثر اسے دکھائی دینے لگے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کے پڑھنے سے تو ایسے سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کہ جن کا یہاں پر احاطہ کرنا ایک ناممکن ہو جائے گا۔ میں ایک اور آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے مال کی حفاظت ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے چھپنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ سامنے آ رہا ہے، یا آپ نے اسی گلی سے گزرنا بھی ہے اور جس سے آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے گزر لیں اور آپ کو کوئی دیکھ بھی نہ پائے، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں تو انشاءاللہ آپ کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا اور آپ آرام سے گزر جائیں گے۔ اسی طرح سفلی قوتوں سے حفاظت کے لیے ایک زبردست مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی ظالم کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کو ہر قسم کی مصیبتوں، دکھوں، جادو وغیرہ سے بچانا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، اور گھر کے چاروں کونوں اور تمام مکانوں کے اندر چاروں کونوں میں چھینٹے مار دیں۔ آپ کا گھر جادو، سفلی قوتوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ میرے معزز دوستوں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ صرف ایک آیت ہے جس کے پڑھنے سے اتنا اجر اور ثواب اور برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، تو سوچیں پورا قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں، یہی در حقیقت اصل کامیابی ہے، اور سیکھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جب دنیا کی یہ آنکھ بند ہوگی تو وہاں یہ قرآن کریم کام آئے گا اور نیک اعمال کام آئیں گے، دنیا کی کوئی ڈگری کسی کام نہ آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے کے ساتھ اس پر مرتے دم تک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قرآن کو حجت بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔